السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ تمام مشاہدین اور سامعین کا خیر مقدم، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال، اور آج کے درس میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس سے خاطر خواہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کل تقدیر کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ آج اسی موضوع کو کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور کچھ اہم جوانب پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے آج بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، چونکہ اس موضوع کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے اور عقیدے کے یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں اجمالی درک ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، اور اس میں عام طور پر خلل محسوس کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس موضوع یا اس عنوان کی جو مبدئی چیزیں ہیں کم از کم ان کا ہمارے ذہن و دماغ میں مستحضر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ذرا سا صبر اور حوصلے سے ہم لوگ اس درس کو سنیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس درس سے خود مجھے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس کے اندر بھلائی ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کے سینوں کو کھول دے کہ ہم اس موضوع سے استفادہ کر سکیں اور اپنی دنیا اور عقبہ بنانے کے لیے اسی کی روشنی میں اپنے عقیدے کو متعین کریں اور اسی کی روشنی میں اپنے معمولات اختیار کریں۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے متن کا وہ حصہ جو جس پر بھی گفتگو لگاتار جاری ہی ہے، وہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے متن کے اس حصے کو میں چاہوں گا کہ دوبارہ عزیزم ولید پڑھ دیں تاکہ سب کے سامنے وہ چیز آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بسم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء
ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده جزاک اللہ خیر. وإن محمدا عبده المصطفى. رہنے دو یکفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیر کے موضوع پر کل کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور ترتیب وار ہم لوگ اس پر آگے بڑھے تھے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں جن کا ذکر کل رہ گیا تھا آنے سے، ان پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. وقدر لهم اقدارا، یہ تقدیر کا موضوع جو ہے، اس پر ہم آج چند نقاط کی شکل میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ نقاط کیا ہوں گے وہ آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر رہا ہوں. یہ ہے وہ پہلو جن پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. جی کہتے ہیں کہ آج کے رؤوس الاقلام 10واں دن ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ الفاظ ہیں جن کو مختلف فرقے استعمال کرتے ہیں تقدیر کی بحث میں، اور ہر گروہ کا اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اس لفظ کے استعمال سے اور اس اصطلاح کے استعمال سے. ان الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ ہے کسب. کسب کا کیا مفہوم ہے؟ کل اس سلسلے میں سوال اور جواب کے مرحلے میں کچھ بات آئی تھی، لیکن اس موضوع کو میں نے آج کے لیے ٹال رکھا تھا، تو آج اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. کسب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ لفظ معتزلہ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن تینوں جگہوں پر اس کا مضمون الگ الگ مراد لیا جاتا ہے. وہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے نفوذ المشیعہ. آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کے جو 4 مراتب کل جن کا تذکرہ میں نے اجمالاً آپ کے سامنے کیا تھا، تفصیل انشاءاللہ آج اس پر بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا سابق علم، اور پھر کتابت، پھر مشیت، اور پھر خلق. تو مشیت کا جو تیسرا درجہ، تقدیر کا جو تیسرا مرتبہ ہے، اس کے سلسلے میں بھی لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس سے معانی الگ الگ لیے جاتے ہیں. مشیت کے تعلق سے الگ الگ عقیدہ فرق کا پایا جاتا ہے. معتزلہ کے نزدیک الگ مضمون ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ اس کو الگ معنی میں لیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ نفوذ المشیعہ کی تعبیر یہ اہل سنت والجماعت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہو کر کے رہتی ہے. تو مشیت کے تعلق سے بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی. ایسے ہی خلق جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر کا، خلق کے اندر بھی گرچہ خالق سبھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خالق سبھی مانتے ہیں، لیکن عموم خلق کے تعلق سے عقیدہ الگ الگ ہے. جو گمراہ فرقے ہیں، الگ الگ جو فرقے ہیں اہل بدعت، وہ خلق کے تعلق سے بھی تفریق کرتے ہیں. گویا عموم خلق اللہ رب العالمین کے لیے وہ ثابت نہیں کرتے. اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی کرنی ہوگی.
اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو دوسری جگہ پر انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے تقدیر کے مسئلے پر، قضاء اور قدر کا کیا علاقہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تقدیر کی بحث میں عام طور پر قضاء اور قدر کا لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں لوگ، علماء کرام۔ تو قضاء اور قدر کیا دونوں مترادف الفاظ ہیں یا ان کے درمیان کچھ فرق ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ایمان بالقدر کے کیا مراتب ہیں، ان پر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ کل ان مراتب کا ذکر کیا گیا تھا لیکن اجمالاً کیا گیا تھا، آج انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا سابق علم اور لوح محفوظ میں اس کو لکھ لینا، اللہ رب العالمین کی عام مشیت اور اللہ رب العالمین کی صفت خلق کا عموم، یہ 4 درجے ہیں جو ایمان بالقدر کے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان چاروں پر ایمان رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو ان چاروں مرتبوں سے مقصود کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے۔ اس کے بعد تقدیر کے باب میں اصل گمراہی کیوں آئی، کل اس پر گفتگو ہوئی تھی، آج اختصار سے انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ کل تفصیل سے بات ہو چکی تھی اس پر کہ جبریہ اور قدریہ کے جو فرقے گمراہ ہوئے تقدیر کے باب میں، تو ان کی گمراہی کا منشا کیا ہے، کہاں سے وہ گمراہی ان کے ہاں آئی، اس کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے۔ تو کل اس پر بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو اور اس کے تصرفات کو مخلوقات کے افعال اور مخلوقات کے تصرفات پر قیاس کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہے جس راستے سے ان کے اندر گمراہی آئی۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب جو گمراہی ان کے ہاں آئی، وہ ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ کے درمیان فرق کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے آئی۔ اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، اور کچھ جو ہے جوانب اس پر جو ہے اس کی طرف کچھ جوانب کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تحسین و تقبیح کے مسئلے میں عقل پر انہوں نے بھروسہ کیا اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین پر قیاس یا اللہ رب العالمین کو اس کا پابند کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ رب العالمین کے کسی فعل کے بارے میں استفسار نہیں کر سکتا ہے، کوئی کر سکتی ہے مخلوق، اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو تحسین و تقبیح کے تعلق سے جو ان کا اپنا وضع کردہ پیمانہ ہے، اس پیمانے میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے افعال کو بیٹھانے کی کوشش کی، اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں گمراہی آئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں غور و خوض کرنا، اس میں بیجا بحث و تمحیص میں پڑھنا، اور اللہ رب العالمین کے مراد کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کرنا، یہ بھی ان کی گمراہی کا سبب بنا۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے وقدر لہم اقدارا کے بعد جو دوسرا لفظ فرمایا ہے اپنے متن کے اندر، وضرب لہم آجالا، تو آجال کا کیا معنی ہے؟ وضرب لہم آجالا ہم نے ترجمہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مدتیں متعین فرمائیں۔ تو مخلوقات کی جو مدتیں ہیں، مدت کار، ہر بندے کی ایک مدت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ تو کیا آجال اور اعمار یہ دونوں ایک ہی مضمون پر دلالت کرتے ہیں، یا پھر عمر اور چیز ہے اور اجل اور چیز ہے؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ آج کے درس میں انشاءاللہ اتنی چیزوں کو ہم نپٹانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے انصاف کر سکیں۔ جی، تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے ہم شروع کرتے ہیں ان الفاظ پر گفتگو جن الفاظ کا استعمال اہل بدعت کے یہاں اور اہل سنت والجماعت کے یہاں دونوں میں مشترک پایا جاتا ہے۔ معتزلہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں، اور اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ چیز اہل سنت والجماعت کے ہاں یعنی سلف کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔
وہ میں آپ کے سامنے رؤوس الاقلام رکھ دوں تاکہ رؤوس الاقلام کے اندر دیکھ کر کے اور آپ اصل موضوع آپ سمجھ سکیں کہ وہ کیا مقصود ہے اس سے. جی یہ رؤوس الاقلام آپ کے سامنے ہیں کہ سب سے پہلی گفتگو ہماری رہے گی کہ ایسے الفاظ، آج کا پہلا پڑاؤ ہمارا ہوگا ایسے الفاظ کے پر جن الفاظ کا استعمال اہل بدعت بھی کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے یہاں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا لفظ کسب کا لفظ ہے، اور یہ لفظ سب سے پہلے اس کا استعمال ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جبر کے الزام سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو سلف کے نقطۂ نظر سے قریب ظاہر کر سکیں. جی تو اس لیے انہوں نے اس قول کو ایجاد کیا. اور یہ کسب ہے کیا؟ کسب کا لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. کل کے درس میں سوال جواب کے مرحلے میں اس پر گفتگو آئی تھی، لیکن چونکہ سارے افراد موجود نہیں تھے اور باقاعدہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا سکی تھی، اس لیے میں چاہوں گا کہ آج اس پر گفتگو تفصیل کے ساتھ کی جائے. جی تو کسب کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے یا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس تعلق سے کل ذکر کیا گیا تھا معاملہ. 3 گروہ ہیں، جبر کے، قدر کے اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے. یہ 3 اہم گروہ ہیں جو مخلوق کے افعال کے حوالے سے 3 قول اپنے یہاں رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز معتزلہ نمبر 1 پر اگر آپ دیکھیں، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ کسب کو فعل کے معنی میں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے فعل ویسے کسب، اور فعل جیسے بندہ کرتا ہے یہ بندے کا اپنا تخلیق کردہ ہوتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے، اس کا تعلق خود اسی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ کسب کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کو خود پیدا کرتا ہے، خود اس کا وہ خالق ہے. اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو بندوں کے افعال کا علم ان کے ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ خلق الخلق بعلمہ پر کل بات کرتے ہوئے ذکر کیا گیا تھا. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کسب کے تعلق سے. جی اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کسب کا ایک دوسرا مضمون مراد لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ لفظ، جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے، سب سے پہلے انہوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا. ان سے پہلے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے پہلے بطور اصطلاح یہ لفظ عقیدے کے مضمون میں داخل نہیں تھا. سب سے پہلا لفظ پہلے جس نے اس کو استعمال کیا وہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہیں. انہوں نے معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کسب کے تعلق سے کہ کسب انسان جیسے سارے کام انسان اپنی طرف سے کرتا ہے، اس کا خالق وہ خود ہوتا ہے، اور
اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کسب کا معاملہ یہ ہے، جیسے انسان تجارت کرتا ہے، جیسے انسان اور سارے کام کرتا ہے، تو انسان بقیہ اس کے افعال کی طرح سے یہ کسب کا معاملہ یہ افعال ہی کے معنی میں ہے، اور جیسے افعال کا خالق ہے بندہ، ویسے یہ کسب بھی اسی فعل کے معنی میں ہے، اور یہ اس کا بندہ خالق ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے جبر کے عقیدے کو واضح طور پر اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جبر کے اندر جو دوسرے لوگوں نے کہا، کل اسی پر جو ہے گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کو حقیقت میں غلو والا جبر ہی مانا ہے، اور جبر کے اندر غلو اور توسط کی جو تفریق جن لوگوں نے کی ہے، کچھ لوگ اس تفریق کو نہیں مانتے، اس لیے کہ معال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو تفریق کی ہے، کسب کا جو معنی بیان کیا ہے، یہ لوگ خود ہی، عشائرہ خود ہی کسب کے معنی کو بیان صحیح طریقے سے کر پانے سے قاصر ہیں۔ 10 سے زائد اقوال کسب کی تشریح میں گزرے ہیں، اور اس کے باوجود اس کا معنی واضح نہیں کر پائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان باطن کے اعتبار سے مجبور ہے اور ظاہر کے اعتبار سے مختار ہے۔ جبر اور قدر کے باب میں یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسب کا مضمون کیا ہے کہ انسان جو چیز انجام دیتا ہے وہ چیز انسان حقیقت میں انجام نہیں دیتا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انجام پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کے جڑنے پر چند چیزوں کا ہونا مقدر کیا ہے، تو انسان ان چیزوں کو جوڑتا ہے، یعنی ان چیزوں کو اکٹھا جو ہے، جیسی وہ چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں وہ چیز رونما ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ انسان نہ تو حقیقت میں ڈنڈا اٹھاتا ہے، نہ ہی ڈنڈا توڑ سکتا ہے حقیقت میں، تو یہ عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پانی زمین پر اترتا ہے تو گھاس اپنے آپ اگ جاتی ہے، پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ملنے کی وجہ سے، التقاء کے وقت وہ چیز اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ یہ کسب کا ان کا مفہوم ہے، اور میں نے بتایا تھا کل آپ سے کہ یہ حقیقت میں گویا ایک طریقے سے جبر کے عقیدے ہی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا نام دوسرا دے کر کے، اور اسی لیے مشہور شعر کہا جاتا ہے کسب کے حوالے سے، کل بھی اس کو میں نے اشارتاً کہا تھا کہ مما یقال ولا حقیقت تحتہ معقولۃ تدنو لذی الافہام الکسب عند الاشعری والحال عند البہشمی وطفرۃ النظام، کہ یہ تین چیزیں بالکل انسان کے عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ وہ تین چیزیں جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو عقل کے دائرے میں نہیں آ پاتی، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے نہ وہ خود اس کو پورے طور پر سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں کسب اشعری یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ کسب اشعری یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور اس کے بعد بہشمی کا حال، اور نظام معتزلی کا طفرہ کا عقیدہ۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہم لوگ اس پر ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسب انہی اصطلاحات میں سے ہے جو اشعری نے ایجاد کی، اور وہ ان کے یہاں عشائرہ کے ہاں وہ چیز مبہم ہو گئی۔ کسب کا لفظ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کسب کا معنی عام طور پر عمل کا معنی ہوتا ہے، جو انسان اپنے اختیار سے، اپنی رغبت سے کرتا ہے، اور وہ عمل اس کا اپنا کسب ہوتا ہے، اس کی اپنی کمائی یا اپنا کرتوت اس کا ہوتا ہے،
چاہے اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، اچھا کام ہو تو بھی اس کا کام، برا کام ہو تو بھی اس کا کام، کسب دونوں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو کسب المال اسی سے کہا جاتا ہے کہ مال کا کمانا. تو اعمال صالحہ یہ بھی انسان کا کسب ہے، اعمال سیئہ یہ بھی انسان کا کسب ہے، اس لیے کہ انسان نے اپنی کوشش سے اس کام کو کیا ہے، خواہ وہ اچھی راہ میں کوشش ہے تو عمل صالح ہے، اور غلط راہ میں کوشش ہے تو وہ عمل سیئہ ہے، لیکن وہ انسان کے اپنے ارادے، اپنی قدرت سے انجام دیا ہوا عمل ہے، اس کو کسب کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کسب کا شرعی معنی جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے، قرآن و سنت کے اندر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس کے خلاف ہے وہ چیز جو اس نے برے کام کیے. تو جو اچھے کام کیے وہ بھی اس کے اپنے لیے ہے، اور جو برے کام کیے اس کا ضرر بھی خود اسی کے لیے ہے. تو قرآن کریم کے اندر کسب کا لفظ بہت زیادہ استعمال میں آیا ہے، لیکن ان تمام جگہوں پر کسب اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں کوئی ابہام اور کوئی غموض نہیں ہے. جی تو کسب کا یہ معنی جو سلف کے ہاں ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کسب کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو خود اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، اپنی مرضی سے اور اپنی قدرت سے وہ انجام دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خلق اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی قدرت سے اس کام کو کرتا ہے. یہ ہے صحیح عقیدہ انسان کے افعال کے تعلق سے یا مخلوقات کے افعال کے تعلق سے جو سلف ذکر کرتے ہیں. تو نہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے جو تقدیر کا مکمل انکار کرتے ہوئے انسان کے افعال کا خالق انسان کو مانتے ہیں، کسب کا وہ معنی جو انسان کے افعال کو انسان فعل کے معنی میں اور انسان کے افعال کو انسان کو خالق مان کر کے اس کو انسان کے ذریعے پیدا کردہ مخلوق مانے، یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے. ویسے ہی جبر کی طرف جاتے ہوئے کسب کا نام دے کر جبر کو فروغ دینے کا جو امام ابو الحسن اشعری کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں پایا جاتا ہے نظریہ کسب، وہ بھی درست نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انسان باطن کے اعتبار سے مجبور ہے، ظاہر کے اعتبار سے مختار ہے. تو گویا ان دونوں کے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ افعال جو بندے انجام دیتے ہیں، ان افعال کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن وہ چیز وجود میں انسان کے ارادے اور انسان کی قدرت سے آتی ہے. یہ چیز جو ہے کسب کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. جی اس کے بعد مشیت کا جو معاملہ ہے، مشیت پر گفتگو میں نے بتایا آپ سے کہ کسب کا جو شرعی معنی ہے وہ عمل اور فعل کا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. لہا ما کسبت کا معنی بیان کرتے ہیں کہ لہا ما عملت فالعمل هو الکسب. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قرآن الحمدللہ جی قرآن نے عمل اور کسب کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. سورہ نحل کی آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. دوسری جگہ اسی قسم کی یہی آیت آئی ہے، اور وہاں پر ہے كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. تو گویا قرآن کریم نے کسب کو اور عمل کو ایک مفہوم میں استعمال کیا ہے. تو یہ چیز ہمیں بتلاتی ہے کہ کسب کوئی الگ کوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ فعل اور عمل جو ہے بعینی ہی وہی چیز کسب بھی ہے.
اور قرآن نے ایک ہی جملے میں کسب اور عمل دونوں کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا قدریہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خالق خود ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ قدریہ ہی میں سے معتزلہ بھی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کسب کا معنی اس آیت میں کیا لیتے ہیں کہ بندوں کا اپنے فعل کو ایجاد کرنا، بندوں کا اپنے فعل کو ایجاد کرنا، اور تو کسب کو وہ بندوں کے فعل کے ایجاد کے مفہوم میں لیتے ہیں، اور اس سے وہ بندوں کے افعال بندوں کو ان کے اپنے افعال کا خالق ہونا بتلاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو جبریہ کا قول ہے، اشاعرہ جہمیہ وغیرہ کا، وہ جبر پر محمول کرتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں اپنے افعال کا خالق ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو کسب کے نظریے سے بیان کرتے ہیں، یعنی بندہ مجبور ہے باطن میں، اور ظاہر میں وہ مختار ہے۔ اور کسب کہتے ہیں ان کے ہاں اس کی تعریف ہے، الکسب عبارت عن تعلق القدرت بالحال، عبارت عن تعلق القدرت بالحال، یہ ایک تفسیر ہے کسب کی۔ اور یہ میں نے بتایا آپ سے کہ یہ لوگ در حقیقت وہ انسان کے اپنے عمل دخل کو وہ مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جس کام کو، جیسے انسان نے ڈنڈا توڑا، تو انسان وہ توڑنا انسان کا حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا تھا ٹوٹنا، کہ جب بندہ ایسے کرے گا ڈنڈے کو تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا بندے کا اس طرح سے کرنا وہ بھی اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہے، اور اس کا ٹوٹنا کہ جب ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو گویا ایک طریقے سے وہ بندوں کے اپنے ارادے اور اپنی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، اور جبر کے عقیدے پر لے جا کر کے کسب کی جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں۔ اور سلف کا عقیدہ اس تعلق سے واضح ہے کہ جتنے بھی بندے اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں، بندہ اپنے افعال کو خود انجام دیتا ہے، وہ اپنے ارادے میں خود مختار ہے، وہ اپنی قدرت سے اس کام کو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے افعال کا، جیسے بندوں کا خالق ہے، ویسے اللہ رب العالمین بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ عمل جو تم کرتے ہو، تمہارے جو بھی افعال ہیں، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، ان تمام کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وما تعملون کے اندر ما موصولہ بمعنی الذی بھی ہو سکتا ہے، اور ما مصدریہ بھی کہا گیا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اگر آپ ما مصدریہ مانیں تو اس کا معنی ہوگا، یعنی تفسیر اس کی کیا بنے گی کہ واللہ خلقکم وعملکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، اس لیے کہ ما مصدریہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور اگر ما موصولہ ہے تو معنی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور اس چیز کو پیدا کیا جو تم انجام دیتے ہو۔ اس اعتبار سے بھی بندوں کے اعمال کا خالق براہ راست اللہ تعالیٰ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہر چیز کے دائرے میں انسان کے ذریعے سے جو افعال انجام پاتے ہیں وہ سب کے سب اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سلف نے انسان کے اعمال کو چاہے کسب کی تعبیر سے اس کو بولا جائے، یا فعل کی تعبیر سے بولا جائے، یا عمل کی تعبیر سے بولا جائے، وہ الفاظ جو بھی استعمال کیے جائیں، قرآن نے بھی کسب اور عمل کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا ہے اور ایک ہی مضمون مراد لیا ہے۔ تو چاہے اس کو ہم فعل کہیں، چاہے کسب کہیں، چاہے عمل کہیں، بندوں کا جو کچھ بھی بندے کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ ہے۔ تو کسب کے حوالے سے یہ باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کسب کی اصطلاح، جیسا کہ کہا میں نے، یہ لفظ
معتزلہ کی کتابوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ زمخشری کو پڑھیں اگر کشاف وغیرہ کے اندر, تو آپ کو وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن ان کے یہاں اس لفظ کے استعمال کا جو مضمون ہے وہ دوسرا مضمون ہے, وہ مخلوق کے ناحیے سے اس کا استعمال کرتا ہے بندہ. اور اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں جو تفسیر بیان کی گئی اس معنی میں یہ کسب کو استعمال کرتے ہیں, اور سلف کے ہاں واضح طور پر اس کو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جس معنی میں کلام عرب کے اندر یہ مستعمل ہے, بغیر کسی پہلی کے بجھائے ہوئے اور بغیر اس کو معمہ بنائے ہوئے. جی, حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے انسان کا عمل انسان کی طرف حقیقت میں نسبت کیا جائے گا. انسان خود اپنے کام کو کرتا ہے, اور اسی وجہ سے انسان کے کام کو خود انسان کی طرف منسوب کیا جائے گا. خیر کا کام کرے گا تو بھی اور شر کا کام کرے گا تو بھی. اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے خیر کا تو بھی اسی کی طرف, اور اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو بھی اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ اپنی ارادے اور اپنے اختیار سے اس چیز کو کرتا ہے. تو حقیقت میں خیر کا کام کرنے والا بندہ ہے اور شر کا کام کرنے والا بندہ ہے. لیکن کیا حقیقت میں خیر کا کام اور شر کا کام کرنے والا بندہ ہے؟ اس سے یہ کہنا درست ہو جائے گا کہ وہ اپنے فعل کا خالق بھی ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے فعل کا خالق ہے, بلکہ وہ اس کا عمل ہے, اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی کسب کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے, انجام دینے کے اعتبار سے, اور اس کو کمائی, اس کی اپنی کمائی ہے, اس کا اپنا جہد ہے, اس اعتبار سے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. لیکن وہ تخلیق اللہ رب العالمین کی ہے, تو خلق کے اعتبار سے اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوگی, نہ کہ مخلوق کی طرف. تو اور اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ انسان اس کام کو اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے اور اپنی قدرت تامہ سے انجام دیتا ہے. انسان اپنی قدرت سے اور اپنے ارادے سے پورے طور پر اس کو انجام دیتا ہے, اس وجہ سے اس کی نسبت انسان کی طرف کی جائے گی. البتہ خلق کی نسبت وہ اللہ رب العالمین کے لیے رہے گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں اس کا پیدا کرنے والا. اس کو تھوڑا سا اگر میں مثال کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھاؤں تو شاید بات زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں. ایک شخص مسجد جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا, یا مرض کی وجہ سے, یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے, یا دور ہونے کی وجہ سے, مسجد بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے. زوم پر کٹ گیا ہے, آپ لوگ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, ابھی دوبارہ پھر انشاءاللہ جوائن ہوتے ہی گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Recording in progress. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ بندہ جن کاموں کو انجام دیتا ہے وہ کام اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے انجام دیتا ہے، اس پر اس کی اپنے ارادے کا دخل ہوتا ہے اور اپنی قدرت کا دخل ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کی مثال دی کہ جیسے ذکر کیا کہ کوئی شخص صلاۃ کے لیے اس کا مسجد میں جانا، انسان کبھی چاہتے ہوئے نہیں جا پاتا، بیماری کی وجہ سے یا بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجہ ایسی بن جاتی ہے کہ انسان نہیں جا پاتا، تو ارادہ موجود رہتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات انسان کے پاس قدرت ہوتی ہے لیکن وہ ارادہ ہی نہیں موجود ہوتا، تو وہ فعل انجام نہیں پاتا۔ کوئی بھی فعل ہو یا عمل ہو یا کسب ہو، وہ ظہور میں کب آتا ہے؟ جب انسان اس عمل کے تعلق سے ارادہ پختہ کرے اور اس عمل کو انجام دینے کی اس کے اندر سکت ہو۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، جن میں سے ایک بھی اگر بندے کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ فعل ظہور میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیز گویا آپ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندے کے اپنے دائرے میں ہے اس چیز کو کرنا۔ تو ارادہ اور قدرت وہ انسان کی ہوتی ہے، لیکن وہ فعل جو اس کی تخلیق ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا خالق ہے۔ جی اور بندے کا ارادہ اور بندے کی قدرت یہ بندے کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے بندے کے اندر ارادہ کرنے کی اور قدرت کرنے کسی چیز کو کرنے کی سکت پیدا کرنے والا، وہ صفت دونوں دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا انسان کے اندر ارادہ اور قدرت، جن دونوں چیزوں کے ذریعے سے وہ کسی کام کو انجام دینے پر قدرت پاتا ہے یا کر پاتا ہے، وہ دونوں کی دونوں صفتیں اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں، اور ان اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ صفات کے ذریعے سے انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے حقیقت میں یہ جو فعل بندے کے ذریعے انجام پاتا ہے اس کا خالق اللہ رب العالمین ہوا، اس لیے کہ نہ اللہ رب العالمین نے وہ صفت بندے کے اندر پیدا کی ہوتی اور نہ بندہ وہ کام کر پاتا۔ تو اس طریقے سے ارادہ جو بندہ کرتا ہے یا انسان کے اندر جو قدرت ہوتی ہے، قدرت کی صفت اور ارادہ کی صفت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پیدا کی، اور پھر ارادہ اور قدرت جب دونوں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی انسان کے اندر، اور انسان اس ارادے کی وجہ سے کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اور اس کام کے کرنے کی سکت اس کے اندر ہوتی ہے، تو پھر وہ کام انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کیسے نہیں ہوا؟ وہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اگر ذہن میں رکھیں آپ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں بندوں کے جو افعال ہیں ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ نہ تو جبر کا عقیدہ درست ہے اور نہ قدر کا عقیدہ درست ہے۔ قدر کا عقیدہ جس کی طرف معتزلہ گئے اور دیگر گمراہ فرقے، اور نہ ہی جبر کا عقیدہ درست ہے جو جہمیہ کا اور اشاعرہ ماتریدیہ کا، ان کے درمیان جو تفاوت وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تفاوت کو مان بھی لیا جائے تب بھی دونوں کے دونوں یہ افراط اور تفرید کے دونوں کنارے ہیں، اور ان کے درمیان ہے سلف کا قول جو مسلک وسط ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا مشیت عامہ۔ جو گمراہ فرقے ہیں وہ مشیت مانتے ہیں لیکن اس مشیت کو عام نہیں مانتے، کچھ مشیت مانتے ہی نہیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ مشیت کو عام نہیں مانتے، اور اس کے اندر بحث آ جائے گی ارادے کی، اس لیے کہ مشیت اور ارادے کی بحث آپ جانتے ہیں
کہ یہ بھی ایک بہت اہم بحث ہے عقیدے کے اندر کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ دینیہ شرعیہ، اور ارادہ کونیہ قدریہ. اور ارادہ کونیہ قدریہ ہی مشیت ہے، ارادہ کونیہ قدریہ ہی کا دوسرا نام مشیت ہے. اور اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہ کبھی متخلف نہیں ہوتی، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری نہ ہو. جی ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کی بحث. اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے. مشیت کی بحث میں جب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ مشیت اللہ رب العالمین کی عام ہے اور مشیت اللہ رب العالمین کی نافذ ہو کر رہتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کو چاہے. اللہ رب العالمین جو ہے کسی چیز کی مشیت اس کی ہو. چاہنے کا ترجمہ کرنے کے بجائے اگر ہم مشیت سے ترجمہ کریں تو بات زیادہ واضح ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی کوئی مشیت ہو اور وہ انجام پذیر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ تقدیر کا تیسرا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سابق علم ہے ہر چیز کا، دوسرے نمبر پہ کتابت کا معاملہ، اور تیسرے نمبر پہ مشیت کا معاملہ. تو یہ مشیت کا جو لفظ ہے یہ تقریباً ہر فرقے کے یہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے الگ الگ مفہوم مراد لیے جاتے ہیں. اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ مشیت اپنے عام مفہوم میں مراد لی جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے مشیت عامہ کو ثابت کیا جائے. اطاعت کرنے والے کی اطاعت اچھے کام کرنے والے کا اچھا کام ہو یا برے کام کرنے والے کا برا کام ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی مشیت سے واقع ہوتے ہیں. کسی کو زندہ کرنا، کسی کو موت دینا یا کوئی طوفان آنا، ایسی چیزیں، حوادث کا ظہور پذیر ہونا، کوئی بھی چیز ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی مشیت وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کی ہو اور وہ مکمل نہ ہو. اللہ رب العالمین کی کائنات میں اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوق ہیں ان کی مشیت اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ تمہاری کوئی مشیت نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو. یقینی طور پر اللہ رب العالمین علم و حکمت والا ہے. اور یہاں پر اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ایک جگہ اللہ نے فرمایا من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس کو صراط مستقیم کے ڈگر پہ ڈال دیتا ہے، صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے. تو گویا اللہ رب العالمین ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہدایت دیتا ہے. اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتی ہیں، ظہور پذیر ہوتی ہیں. یعنی کائنات کے اندر جو بھی خیر اور شر ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. لیکن یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا بہت ضروری ہے کہ خیر اور شر، جسے ہم کہتے ہیں خیر اور شر،
یہ ہمارے اعتبار سے ہے یا اللہ رب العالمین کے اعتبار سے ہے؟ اللہ رب العالمین کائنات کے اندر شر کبھی انجام دیتا ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہمیشہ خیر کرتا ہے، لیکن وہ خیر اور شر ہم اپنے پیمانوں سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں شر نظر آتی ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین جو کہ علام الغیوب ہے وہ، تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ خیر اور شر کی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کہ یہاں بھی خیر اور شر کی وہی ڈیفینیشن ہے؟ کیا اللہ رب العالمین آپ جس چیز کو برا سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں برا ہو؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں. اس کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر خیر مضمر ہو. تو یہ چیز جو ہے اصل مقصود رہنی چاہیے ہمارے نگاہوں کے سامنے کہ کون کا جو نظام ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ایک سسٹم بنا دیا ہے اور اس سسٹم کے مطابق وہ چیز ہوتی چلی جاتی ہے. تو کائنات میں جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. جو چیز نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، یہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. وہ سب چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے. جو چیزیں ہوئیں وہ بھی جانتا ہے، جو چیز ہونے والی ہے اللہ رب العالمین کی مشیت کے دائرے میں سب کچھ ہے. وہ چیزیں بھی کہ جو اللہ رب العالمین نے وجود نہیں بخشیں اور وجود نہ بخشنے کا یقین بھی دلایا، اگر ان کو وجود بخشا جاتا تو پھر وہ کیسا ہوتا، یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اس کی مشیت کے دائرے سے وہ چیزیں خارج اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو مشیت کا جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت یہ واقع ہو کر کے رہتی ہے، اور مشیت کے اندر اللہ رب العالمین کے جب ارادے کی تقسیم کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ارادہ اور مشیت میں ارادہ کونیہ اور مشیت یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. ارادہ دینیہ یا ارادہ شرعیہ وہ الگ چیز ہے، اور ارادہ شرعیہ جو ہے وہ کبھی وقوع میں آتا ہے اور کبھی وقوع میں نہیں آتا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی بحث جو ہے وہ جانتے ہیں آپ کہ ارادہ دینیہ یا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی رضا اور رغبت اور محبت جس چیز کے اندر ہو وہ ارادہ شرعیہ ہے. تو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہی کام کائنات کے اندر ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے کافر کا کفر ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر کو سے خوش نہیں ہوتا، لیکن کفر کا ارتکاب تو ہوتا ہے. کفر اپنی نگاہوں کے سامنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کفر کیا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے. تو یہ ارادہ دینیہ کے قبیل سے ہے. یہ رضا جس کی صفات میں سے داخل ہے ارادہ کی، وہ ارادہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو وہ ارادہ دینیہ ہے. اور یہ ارادہ دینیہ کبھی یہ مکمل ہوتا ہے اور کبھی مکمل نہیں ہوتا. تو مشیت کے حوالے سے جو ارادہ کونیہ ہے وہ پورے طور پر پورا ہوتا ہے، اس کے اندر نہ پورا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مشیت اللہ رب العالمین کی عام ہے اور وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے. اس کے علاوہ تخلیق کا معاملہ ہے جو اس کا تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے. خلق کا معنی بھی مبہم ہے، اس کو الگ الگ فرقوں نے الگ الگ مضمون کے لیے استعمال کیا. تو اہل سنت والجماعت سلف جو ہیں وہ خلق کو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے عموم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں کہ تخلیق اپنے عام مفہوم میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ثابت ہے. اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی تخلیق کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مخلوق، خلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی کا صفت خلق، اللہ رب العالمین کی صفت خلق یہ عام ہے، چاہے پھر وہ بندوں کے افعال ہوں، مخلوق کے افعال ہوں، یا پھر اللہ رب العالمین کے اپنے افعال ہوں. اللہ رب العالمین جو انجام دیتا ہے تو بندوں کے ذریعے سے ظہور میں آنے والے افعال بھی حقیقت میں اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے تخلیق کردہ، وہ اللہ کا ہی تخلیق کردہ فعل ہے.
تو خلق کو اس عام مفہوم میں صرف اہل سنت والجماعت سلف جو ہے وہ لیتے ہیں، ورنہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ تفریق کرتے ہیں۔ مخلوق کے ذریعے سے انجام پانے والے عمل کو وہ مخلوق کی تخلیق مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تخلیق نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اور کل شیء کے دائرے میں تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا خالق اپنے آپ کو کہا ہے، تو پھر حقیقت میں اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین کی صفت خلق کا عموم نکلتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ تو اللہ رب العالمین نے صفت خلق کے عموم کو اپنے لیے بیان کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ وما تعملون کو چاہے ما موصولہ مانا جائے یا ما مصدریہ مانا جائے، دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے کہ انسان کے اعمال کا خالق۔ اگر ما مصدریہ مانتے ہیں تو صراحت کے ساتھ مانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عمل کو پیدا کیا، یعنی انسان کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا تخلیق کردہ ہے۔ اور اگر اس کو ما موصولہ بمانا الذی مانتے ہیں تو مانا ہوگا کہ واللہ خلقکم والذی تعملون، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور ان اعمال کو بھی پیدا کیا جو تم انجام دیتے ہو۔ تو انجام دینا بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کی، لیکن اس کے خلق کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا صفت، اللہ رب العالمین کی عموم خلق کی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے تقدیر کے باب میں ان الفاظ کا استعمال کہاں پر کس نے کس سیاق میں کیا ہے، اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آئیے جو علم کے بعد ایک مرحلہ کتابت کا ذکر کیا گیا تھا اس پر ہم آتے ہیں، اس لیے کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہمیں کرنی ہوگی۔ کتابت کا جو معاملہ ہے اس کی تفصیل دو وجہ سے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا بندوں کی تقدیر کو لکھ لینا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلق کی بات واضح ہو گئی، اللہ رب العالمین کا سابق علم یہ چیز واضح ہو گئی، اللہ رب العالمین کی مشیت عامہ تقدیر کے حوالے سے اس کا مضمون واضح ہو گیا، اللہ رب العالمین کی صفت خلق کے عموم کا مضمون کیا ہے وہ چیز واضح ہو گئی۔ کتابت کا معاملہ رہ گیا، کتابت کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یہیں سے پھر ایک دوسری چیز آئے گی کہ کیا تقدیر انسان کی بدل سکتی ہے؟ وہ بھی تقدیر کے باب میں ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور بات اس کو ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور اس تفصیل کا تعلق کتابت سے ہے۔ یہاں پر علماء اور سلف کی تحریروں میں ملتا ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتابت کا جو معاملہ ہے یہ کئی مرحلے کی کتابت کا ذکر ملتا ہے، کئی کتابیں کئی موقع پر تقدیر کے لکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تقدیر لکھنے کا ذکر تو اس روایت میں ملتا ہے جس روایت کو شروع سے تقدیر کی بحث جب سے ہم پڑھ رہے ہیں تب سے ہم لوگوں نے اس روایت کو سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی تقدیر کو لکھ رکھا ہے قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ فی اللوح المحفوظ، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے بندوں کی تقدیر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہ پہلا لکھنا ہے، مخلوق کی تقدیر کے حوالے سے یہ چیز لکھنے کا جو ذکر کیا، یہ پہلی چیز ہے جو تقدیر مخلوق کی لکھی جاتی ہے، یہ پہلی کتابت ہے۔ لیکن کیا کتابت بس یہی ہے؟ نہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے جو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر۔
اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایک کتابت کا ہے، اور وہ کتابت کب ہوتی ہے؟ جب رحم مادر میں بچوں کے یا حمل کے سعید یا شقی ہونے کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ اشقیاء میں سے ہوگا یا سعداء میں سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ روح پھونکنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور وہاں پر اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور اس کا سعید یا شقی ہونا لکھا جاتا ہے۔ تو ایک تقدیر وہ ہے جو وہاں پر مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے جی، اور یہ تقدیر خاص ہے انس اور جن کے تعلق سے، مکلفین کے تعلق سے، جبکہ اوپر والی جو چیز تھی، جو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو تقدیر لکھی تھی، وہ مکلفین صرف نہیں، انس اور جن نہیں، بلکہ جتنی کائنات کے اندر چیزیں ہونے والی ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں، چاہے وہ حیوان میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، چاہے وہ جمادات میں سے ہوں، وہ کتابت عامہ وہ پوری کی پوری تمام مخلوقات سے متعلق تھی۔ لیکن یہ دوسری کتابت جو سعید اور شقی ہونے والی بات جو لکھی جاتی ہے، یہ حضرت انسان اور حضرت جنات کے تعلق سے، جن کو مکلف، جو مکلفین کہے جاتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جو اہل تکلیف ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تقدیر کے حوالے سے یہ دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے، اور وہ کب کہ وہ ان کی پیدائش کے وقت کہ وہ شقی ہیں یا سعید ہیں، یہ دوسری تقدیر ہے، اور جس کا ذکر نصوص کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے۔ اور لیکن تخلیق سے پہلے یہ شقی و سعید کے حوالے سے ایک اور موقع کی دلیل آئی ہوئی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے تعلق سے ان کو اہل جنت اور اہل نار میں تقسیم کیا ہے، وہ روایت جو ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی ذریت کے پشت سے ذریتوں کو نکالا، اور وہ سب کی سب جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، اور ان کے سامنے وہ ذر کی شکل میں وہ ساری کی ساری آئیں، اور اللہ رب العالمین نے وہاں ان سے عہد لیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک قبضہ، ایک مٹھی جنت کی طرف ڈال دی اور ایک جو ہے جہنم کی طرف۔ تو اہل جنت کا والوں کا نام اہل جنت میں لکھا گیا اور اہل نار کا نام اہل نار میں لکھا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس مضمون کی جتنی روایات آئی ہیں وہ تقدیر کی کتابت کے حوالے سے دوسرے مرحلے کو ظاہر کر رہی ہیں، یعنی شقی اور سعید کے اعتبار سے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد ہی اس مرحلے کو لکھ دیا تھا کہ ان میں سے، ان کی ذریت میں سے کون اہل جنت ہے اور کون اہل نار ہے۔ تیسری کتابت جو ہے تقدیر کی، وہ انسان کی عمر کی تقدیر ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہوگی جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پھر جب وہ 42 راتیں گزار لیتا ہے تو اس کے بعد فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روزی لکھی جائے، اس کا اجل لکھا جائے، اور شقی ہے یا سعید ہے یہ لکھا جائے۔ تو گویا شقاوت اور سعادت کا ایک مضمون کتابت کا وہاں گزرا جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ رب العالمین نے قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو نکالا وہاں۔ اور یہ تیسرا کتابت کا جو مرحلہ ہے، یہ انسان کی جب عمر کی تقدیر لکھی جا رہی ہے اور اس کی روزی لکھی جا رہی ہے، اس کی اجل لکھی جا رہی ہے، اور اس کی شقاوت و سعادت کو لکھا جا رہا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے کتابت کا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ فرشتہ 40 اور 40 اور 40 کے بعد آتا ہے، یعنی 120 دن کے بعد 3 بار 40 کا ذکر آیا کہ ان الملک یأتی بعد 40 و 40 و 40، یعنی
40 + 40 + 40 کے بعد فرشتہ آتا ہے، یعنی مجموعی تعداد 120 دن، اور آنے کے بعد وہ انسان کے رزق کو لکھتا ہے اور اس کے اجل کو لکھتا ہے، اس کے عمل کو لکھتا ہے، اور وہ شقی ہے یا سعید ہے اس چیز کو لکھتا ہے۔ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ ان چاروں چیزوں کے بارے میں وہ لکھے۔ تو یہ تقدیر کتابت کا یہ تیسرا مرحلہ ہے، جو انسان کی عمر کی تقدیر کہی جاتی ہے، یا تقدیر عمری کی کتابت جس کو کہا جاتا ہے۔ جی، یہ گویا ہر انسان کی الگ الگ لکھی جاتی ہے، اور اس کے اپنے مقرر کردہ میعاد کے حوالے سے۔ کتابت کا، تقدیر کی کتابت کا چوتھا مرحلہ ہے جو ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تقدیر کے مسئلے میں یہ تفصیل ہم میں سے کتنے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر موجود ہے۔ اگر ہمیں یہ چیز معلوم ہو کہ ہمارے پیدا ہونے سے، کیا آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اہل نار اور اہل جنت میں سے ہم سعید ہیں یا شقی ہیں اس کو لکھا گیا۔ پھر یہ کہ ہماری پیدائش کے وقت ہمارا سعید اور شقی ہونا لکھا گیا، اور پھر یہ کہ ہر سال میں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر لکھنے کے ان چاروں مرحلوں کا انسان کے ذہن و دماغ میں استشعار ہو، استحضار ہو، تو کیا انسان ایسے شترے بے مہار بنا پھرتا رہے گا جس طرح ہم اور آپ بنے پھرتے ہیں؟ تو عقیدہ پڑھنے سے ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل جو زمانہ ترقی کر کے اتنی اونچی اڑان بھر رہا ہے ترقی کے میدان میں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کے بعد انسان کے حوالے سے ان کے اعمال کو درج کرنے کے حوالے سے بھی، ہر صغیرے اور کبیرے پر نگاہ رکھنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بھی ازل سے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے پر کتابت کے یہ چاروں مرحلے ہر انسان کی زندگی پر آتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا ہمیں خیال ہو تو پھر ہم اس طرح کا تصور نہ کریں کہ ہماری کوئی روش اللہ رب العالمین سے پوشیدہ بھی رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اس چیز کے استشعار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے اللہ رب العالمین بچائے، خلوت اور جلوت کے گناہوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ یہ خلوت اور جلوت مخلوق کے اعتبار سے ہے، خالق کے اعتبار سے سب جو ہے اللہ کی نگاہ میں ہے، وہاں کوئی خلوت انسان اللہ کے مقابلے میں اختیار نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو تقدیر کی کتابت کا یہ چوتھا مرحلہ ہے جو ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے۔ کتابہ سنویہ یہ عام طور پہ لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کے سال بھر میں اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا اس کا ہونا ہے، یہ تقدیر اس کی لکھی جاتی ہے ہر سال لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ دخان کے اندر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو یہاں پر جو ہے جو کہا اللہ رب العالمین نے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں تفسیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو ہے اس رات میں سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے بندے کی سالانہ تقدیر اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے لکھتے ہیں، اور سال بھر میں اسے کیا کرنا ہے وہ اس رات میں طے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کتابت کے یہ 4 مرحلے ہیں۔ اچھا، اب یہیں پر ایک گفتگو اب اس کی آ جائے، جب کتابت کا یہ 4 مرحلہ ہے اور ایک 5واں مرحلہ بھی ہے جس کا ابھی میں نے ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ ہے ڈیلی بائی ڈیلی، روزانہ کی کتابت۔ ہر 24 گھنٹے میں
انسان کیا کرے گا اور کیا پائے گا اور کیا کھوئے گا، یہ تقدیر یومی بھی لکھی جاتی ہے۔ اور اس پر استدلال کیا ہے اہل علم نے اللہ رب العالمین کے اس قول سے کہ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، سورہ رحمان کی 29 نمبر کی آیت ہے۔ تو یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ بندوں کی تقدیر ہر 24 گھنٹے میں لکھی جاتی ہے۔ تو گویا کتابت تقدیر کا یہ 5 مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھا گیا، قلم کو پیدا کرنے کے بعد ہی۔ اور دوسرا مرحلہ جو انسان کو آدم علیہ السلام کو کی پشت سے نکال کر کے شقاوت و سعادت کے اعتبار سے اس کو اہل جنت اور اہل نار میں تقسیم کیا گیا اور لکھا گیا ان کا نام۔ اور تیسری تخلیق، اس کی فردی تخلیق کے وقت جو 4 چیزیں ابن مسعود کی روایت میں رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں آیا ہے کہ وہ 4 چیزیں جو لکھی جاتی ہیں 120 دن کے بعد، یہ تیسری کتابت۔ چوتھی کتابت جو ہر سال انسان کیا کرے گا، کتنا کیسے پائے گا، وہ کھوئے گا، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور پانچویں جو ہر 24 گھنٹے کی تقدیر لکھی جاتی ہے بندے کی۔ تو تقدیر کی بحث میں جب مراتب تقدیر کا ذکر آتا ہے، اس میں پہلا مرتبہ اللہ رب العالمین کا سابق علم، اس کے بعد دوسرا مرحلہ کتابت، اور تیسرا مرحلہ عموم مشیت، اور چوتھا مرحلہ عموم خلق، مشیت عامہ، اور مشیت عامہ اللہ کی نافذ ہوتی ہے، یہ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ عموم خلق۔ تو کتابت کا جو دوسرا درجہ ہے اس کے اندر یہ 5 مرحلے کی کتابت، 5 مرحلے کے اندر جو تقدیریں لکھی گئیں وہ پانچوں کی پانچوں اس کے اندر داخل ہیں۔ اب یہاں سے اس چیز کا ذکر کرنا مناسب رہے گا کہ کیا تقدیریں پلٹتی بھی ہیں؟ کیا تقدیریں بدل سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کے تعلق سے نصوص کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکام اتارے ہیں، علماء اور محققین اس تعلق سے انہوں نے کافی تفصیلات کو ذکر کیا ہے۔ ادلہ مختلف قسم کی ہیں، اور ادلہ سے استدلال اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ کتابت کے جو 3 مرحلے ہیں، دیکھیے تقدیر پلٹنے کا معاملہ یہ ہوا، تقدیر بدل جانے کا معاملہ یہ ہوا کہ پہلے کچھ لکھا ہوا تھا اور پھر بعد میں اس کو مٹا کر کے کچھ اور کر دیا گیا، تبھی تو اس کا بدلنا ہوگا۔ جب آلریڈی انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو لکھی جا چکنی والی تقدیر میں اگر اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کرنا ہوگا یا کوئی بدلاؤ کرنا ہوگا، تو جو پہلے سے لکھی ہوئی چیز ہے اس کو ظاہر سی بات ہے مٹانا پڑے گا۔ تو اس تعلق سے کیا صحیح موقف ہے کہ کیا تقدیر بدلتی ہے؟ اور اگر بدلتی ہے تو کتابت کے یہ 5 اسٹیپ جو بتائے گئے ہیں، کیا ان 5 اسٹیپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، یا ان میں سے کسی خاص اسٹیپ میں تبدیلی لائی جاتی ہے اور اصل کو ویسے ہی باقی رکھا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر حقیقت میں بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے، اور کن چیزوں سے بدلتی ہے، الگ الگ چیزوں کا ذکر شریعت کے اندر آیا ہوا ہے۔ لیکن اس بدلنے سے معنی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن نے کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 39 میں یہ اللہ رب العالمین کا قول آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین جو لکھی ہوئی تقدیر ہے اس میں سے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے۔ تو جو تقدیر میں بدلاؤ آتا ہے اس کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتابت کے جو 5 اسٹیج بتائے گئے، ان 5 میں سے شروع کے 3 اسٹیج میں کوئی تبدیلی ایک حرف کی نہیں کی جا سکتی، ایک حرف کی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے
رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر جو چیزیں ثبت کر دی ہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے جو اہل جنت اور اہل نار کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے کسی کا مقدر بدل نہیں سکتا. جن کو اللہ رب العالمین نے اہل جنت میں سے لکھا ہے وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور جو اہل نار میں سے لکھے گئے وہ اہل نار میں سے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے تیسرا مرحلہ جو ہے انسان کی جو عمر کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کو 4 چیزیں 120 دن حمل کے اندر حمل کی مدت گزرنے کے بعد جو لکھا جاتا ہے، اس کے اندر جو لکھا گیا وہ بھی اس کے اندر ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. گویا یہ 3 مرحلے ایسے ہیں تقدیر کے کہ جو کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. جو لوح محفوظ میں ہے وہ، اور اہل جنت اور اہل نار کو جو تقسیم کیا اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے مخلوق، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور اسی طریقے سے جو فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے 120 دن گزرنے کے بعد، جیسا کہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ وارضہ کے اندر ہے، ان تینوں مرحلے کے اندر جو لکھی جانے والی تقدیر ہے ان کے اندر سرے منہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور کتاب اس کے اوپر سابق جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اہل نار کا عمل کرنے لگتا ہے اور وہ اہل نار میں سے ہو جاتا ہے. اور ایک انسان اہل نار کا عمل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم کے اور اس کے درمیان 1 گز کا صرف فاصلہ باقی بچتا ہے کہ اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے، اور آخری مرحلے کا عمل اس کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے. تو یہ 3 جو شروع کی تقدیر ہے یہ ان کا معاملہ ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدل اس کے اندر نہیں ہو سکتا. اب جب قرآن نے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کہا ہے، خود اسی آیت میں وعنده ام الکتاب کہہ کر کے لوح محفوظ کو تو مستثنا کر ہی دیا ہے آیت کے اندر، لیکن پھر وہ تبدیلی کس کے اندر آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تقدیر سنوی ہے اور تقدیر یومی. تقدیر سنوی اور تقدیر یومی یعنی جو سالانہ کی تقدیر ہے لکھی جانے والی فرشتوں کے ہاتھ میں، یا جو ہر 24 گھنٹے میں کرنے اور نہ کرنے کی تقدیر ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ در حقیقت ایک معلق تقدیر ہے. یہ ایک معلق تقدیر ہے جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دی ہے، یا فرشتے جس کو لیتے ہیں، اور اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے کہ اگر بندہ ایسا کرے گا وہ کام کرے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو ایسا ہونا ہے، اور اگر وہ بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اس کا معاملہ ایسا ہوگا. یعنی جو چیزیں انسان جیسے کسی کی دعا کی وجہ سے یا پھر صلہ رحمی کی وجہ سے یا اور چیزیں جو انسان کے اندر جو ہے تقدیر کو بدلنے کے حوالے سے بات آتی ہے، تو وہ یہ تقدیریں بدلتی ہیں جو ڈیلی کی تقدیریں ہیں یا پھر سالانہ تقدیریں ہیں. البتہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے وہ کبھی نہیں بدلتا. جی زوم میں کٹ گیا ہے، آپ لوگ ذرا سا توقف اختیار کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی نہیں بتا دیتا ہوں، اب بتا دوں، کھلا ہوا ہے نا. آپ لوگ اپنی اپنی حاضری لگا لیں. استمارہ تحذیر کا اس سے پہلے ہی بھیجا جا چکا ہے، پچھلی نشست میں ہی، تو آپ لوگ اس کو جو ہے اس سے فارغ ہو لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو گفتگو باقی رہ گئی ہے اس کو آج ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تو گفتگو چل رہی تھی میرے پاس وقت کہاں ہے، مسیح کو بھیج دو، بھیج دے گا وہ. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقدیر کا جو کتابت کا 5 مرحلہ ہے، اس میں سے شروع کے جو 3 مرحلے ہیں، Recording in progress. جی تو بات یہاں پر چل رہی تھی کہ کتابت کے جو 5 مرحلے ذکر کیے گئے، ان میں سے 3 مرحلے جو شروع کے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لوح محفوظ والا معاملہ اور اہل جنت اور اہل نار کی جو تقسیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے نکال کر کی گئی، لکھی گئی، اور تیسرا جو عمر کی تقدیر ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. البتہ اس کے بعد کا جو 2 مرحلہ ہے اس کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے، اور اعمال کی وجہ کے ذریعے سے، اچھے اعمال جن کا ذکر کیا گیا کہ دعا کے اثر سے یا اعمال کے اثر سے اس کے اندر تغیر آتا ہے. تو یہ تغیر اس کے اندر آتا ہے جو سنوی تقدیر سنوی تقدیر ہے اور یومی تقدیر ہے. یہ اس کے اندر، اور حقیقت میں یہ جو یہ سنوی تقدیر ہے اور یومی تقدیر ہے، سالانہ جو تقدیر لکھی جاتی ہے اور یومیہ جو لکھی جاتی ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ رب العالمین اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یعنی جو صحیفے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور یہی معاملہ یومی تقدیر کا ہے. اور یہیں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی ایک دعا مذکور ہے کہ اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فاکتبنی سعیدا، اے اللہ اگر تو نے مجھے شقی اشقیاء میں سے لکھ رکھا ہے تو سعداء میں سے لکھ دے. تو یہ جو دعا ہے یہ موجہ ہوگی اس آخری یومی اور سنوی تقدیر کی طرف. یہ اسی پر اس کو علماء کرام نے محمول کیا ہے. تو یہ کتابت کے 5 مرحلے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ ان میں سے کون سی چیز تقدیر کے باب میں جب کہا جاتا ہے کہ تقدیر بدل جایا کرتی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ چیز بھی یہاں پر اب آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی. اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس کو کہہ کر کے اور پھر اپنی بات آج کی میں ختم کروں گا کہ تقدیر کی ان ساری بحثوں کے بعد ایک چیز یہاں پر یہ ذکر کر دینے کی ہے. یہیں جو باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اجل کو متعین کر دیا. امام طحاوی رحمہ اللہ کے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، کہ اللہ رب العالمین نے سب کی اجل بھی متعین فرما دی ہے. اجل کسے کہا جاتا ہے؟ اجل کہتے ہیں کہ اس مدت کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان کی ایک متعین مدت اللہ رب العالمین نے
رکھی ہے. کبھی وہ طویل ہو سکتی ہے اور کبھی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو. مخلوقات میں جو اجل اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت ساری مخلوقات ہیں جس کی کوئی انتہا ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اجل کی. تو اجل کا یہ معنی جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے مخلوقات کے حوالے سے. لیکن اب یہاں ایک سوال یہ عام طور سے ذہن میں آتا ہے کہ اجل اور عمر، ایک چیز ہے آجال اور ایک چیز ہے اعمار. بندوں کی عمر اور بندوں کی اجل، کیا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں یا ان کے اندر کچھ فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اجل اور عمر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عمر اجل کے ساتھ جب آپ اس کو جوڑ کر کے دیکھیں گے تو عمر ایک مخصوص مفہوم پر دلالت کرتا ہے عمر کا لفظ، اور اجل کا لفظ اس سے کچھ وسیع مفہوم کو بتلاتا ہے. اجل کے بارے میں قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اجل آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کا وقت موعود آ پہنچے تو ایک گھڑی کے لیے بھی وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک متعین وقت ہے امتوں میں. تو اجل اس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اجل ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، یعنی مقرر وقت ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وہ اس سے آگے پیچھے تقدیم و تاخیر اس کے اندر نہیں ہو سکتی. گویا اجل کے حوالے سے یہ چیز قرآن نے کہی ہے. عمر کے بارے میں قرآن کریم کی آیت جو واضح طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب. قرآن کریم کی یہ آیت سورہ فاطر کی 11 نمبر کی آیت ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کسی کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ کتاب کے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی یہ آیت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر میں نقص اور زیادتی کو درشا رہی ہے، یعنی عمر کے اندر نقص اور زیادتی ہو سکتی ہے. تبھی تو کہا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب. یہاں اگر آپ دیکھیں ابن ابی العز رحمہ اللہ کو جو شارح طحاویہ ہیں، انہوں نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی ہے تو اس آیت کی توجیح انہوں نے کیا کی ہے؟ انہوں نے اس آیت کی توجیح اس طور پر کی ہے کہ یہ آیت ایک طریقے سے اگر جو طریقہ وہ بتلا رہے ہیں اس طریقے سے اگر نہ سمجھی جائے تو اس آیت کا مضمون واضح نہیں ہو سکتا. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب. معمر کہتے ہیں عمر دراز کو. کسی عمر دراز کی عمر بڑھائی نہیں جاتی اور اس کی ولا ينقص من عمره اور اس کی عمر سے کمی نہیں کی جاتی مگر وہ کتاب کے اندر ہے. تو یہاں پر انہوں نے اس آیت کو لیا کہ یہ جس طریقے سے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ عندی درہم و نصفہ کے قبیل سے ہے. جب آپ کہتے ہیں عندی درہم و نصفہ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اگر آپ لیں کہ میرے پاس درہم ہے اور اس کا آدھا، یعنی اسی درہم کا آدھا، تو پھر آدھا ہی درہم بچا. اگر جو لفظ عندی درہم و نصفہ یہاں پر میں آپ کو لکھ کر کے دکھا دوں تاکہ بات واضح سمجھ میں آ جائے کہ جیسے کہتے ہیں عندی درہم و نصفہ، یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے عندی درہم و نصفہ.
اس کا معنی کیا ہوا کہ میرے پاس یہ آپ کے سامنے ہے عندی درہم ونصفہ، عندی درہم ونصفہ، تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے کہ میرے پاس درہم ہے اور اسی درہم کا آدھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس آدھا درہم ہے، اس لیے کہ جو درہم یہاں ذکر کیا گیا وہ تو ایک ہی ہے، اور جب آپ نے کہا کہ میرے پاس درہم اور اس کا آدھا، تو پھر اسی درہم کا آدھا جب ہو گیا تو پھر آدھا ہی تو بچا، تو یہ کیا یہی مقصود ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہ بولنے والا یہ مراد لیتا ہے اور نہ سننے والا یہ مراد لیتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عندی درہم ونصفہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ عندی درہم ونصف درہم آخر، کہ میرے پاس ایک درہم ہے اور دوسرے درہم کا آدھا، دوسرے درہم کا وہ جو درہم ہے اس کا آدھا اگر آپ کریں گے تو پھر وہ آدھا ہی بچے گا، تو اس کا معنی ہوا کہ ایک درہم اور دوسرے درہم کا آدھا، یعنی 1.5 درہم آپ کے پاس ہیں، تو اس طریقے کی توجیہ یہاں پر انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس آیت کو وہ سمجھا سکیں، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، یعنی کسی معمر کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا اور نہ کسی دوسرے کی عمر میں، ولا ينقص من عمره، تو ہی کی ضمیر وہ معمر کی طرف نہ لوٹا کر وہ دوسرے شخص کی طرف لوٹاتے ہیں، جیسے عندی درہم ونصفہ کے اندر درہم آخر آپ مراد لیتے ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے اس آیت کے مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کیا یہ توجیہ درست ہوگی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں حقیقت یہ ہے کہ عمر میں اور اجل میں فرق ہے، عمر میں اور اجل میں فرق ہے، اجل کے اندر کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، لیکن عمر کے اندر تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے، یعنی یہ تقدیر جو اللہ رب العالمین نے سنوی لکھی ہے فرشتوں کے ہاتھ میں جو ہے اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، تو یہ اسی قبیل سے گویا یہ چیز ہے کہ اجل کے اندر تو کوئی تعدیل اور کوئی تغییر ممکن نہیں ہے، لیکن اعمار کے اندر تغیر اور تعدیل کی گنجائش ہے، ان اسباب کے ذریعے سے جن اسباب کو اللہ رب العالمین نے عمروں میں تغیر کے اندر مؤثر مانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، تو یہاں یمحو اور یثبت کے اندر تقدیر کے یا کتابت کے جن مرحلوں کا اشارہ کیا گیا ہے ان مرحلوں کے اندر عمر کے اندر جو فرشتوں کے ہاتھ میں جو لکھی ہوئی عمر ہے اس کے اندر کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، تو یہ جو ہے محققین جو علماء ہیں سلف کے انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اجل میں اور عمر میں فرق ہے، اجل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن عمر کے اندر تبدیلی ان اسباب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جی میرے خیال سے اور یہی جو تبدیلی کا ذکر یہاں پر کیا اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں اشارہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ولا یزید العمر الا البر، اسی طریقے سے اور دیگر جو اس سلسلے میں باتیں آئی ہوئی ہیں، جو نصوص آئے ہوئے ہیں، تو ان تمام کو عمر کے اندر تغیر کے لیے مؤثر مانا جائے گا، اور یہ تغیر
ان صحیفوں میں آتا ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان صحائف میں اس تقدیر میں جو لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجل اس کو کہا جائے گا جو انسان کی مدت لوح محفوظ کے موافق ہے، اور عمر اس کو کہا جائے گا جو انسان کی تقدیر کا حصہ فرشتوں کے صحائف میں مذکور ہے۔ گویا عمر کا تعلق دوسری جگہ سے ہے اور اجل کا تعلق دوسری جگہ سے ہے، اور اسی وجہ سے فرشتوں کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ان کے اندر تبدیلی اللہ رب العالمین ان اسباب کے ذریعے سے کر دیتا ہے جو اسباب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کمی اور بیشی کے اندر مؤثر رکھے ہیں۔ یہ چیز جو ہے تقدیر کے باب میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کی بحث کو اب ہمیں یہیں پر سمیٹ دینا چاہیے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کو اب ہم اس تفسیر کی روشنی میں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، جیسے آپ کے سامنے عبارت ہے، اب اس عبارت کو ہم صرف ترجمہ کرتے ہوئے گزر جائیں تاکہ اس درس کو ہم آج پھر دوبارہ اس کے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ۔ جی، امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے کہاں چلا گیا بھائی؟ ارے وہ صفحہ جو ہے، امام طحاوی نے فرمایا کہ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے فرمایا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، چونکہ اللہ رب العالمین کا سابق علم ان کے بارے میں ہے، جیسا کہ ہم نے تقدیر کے اندر اس کی بحث میں پڑھا کہ اس کا پہلا مرتبہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سابق علم ثابت کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ، کہ قبل ان یخلقہم، اور اللہ رب العالمین نے جان لیا وہ جو کچھ بھی کرنے والے ہیں ان کے پیدا کرنے سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں تھی ان کے پیدا کرنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کا علم تھا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے وہ علم، اللہ رب العالمین کا جو ہے سابق علم جو ہے وہ اس میں انہوں نے ثابت کیا امام طحاوی نے۔ اس کے بعد کہا کہ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے روکا، اور یہ ارادہ شرعیہ کے تحت۔ اور وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کی مشیت، ہر چیز عمل پیرا ہے اس کی تقدیر سے اور اس کی مشیت سے، اور اس کی مشیت ہو کر کے رہتی ہے۔ بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، کہ بندوں کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہے اللہ کی مشیت کے علاوہ، بلکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہو کر کے ان کی مشیت ہے۔ جی، لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہوئی وہ ہوا، اور جو مشیت نہیں ہے وہ نہیں ہوا۔ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے اور تندرستی عطا کرتا ہے،
اپنے طرف سے فضل کے طور پر، اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، یا مبتلا آزمائش کرتا ہے عدل کے طور پر۔ اور تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی مشیت میں الٹ پھیر کرتی ہیں اس کے فضل اور اس کے عدل کے درمیان۔ ساری کی ساری مخلوقات، اگر مخلوقات کے اعتبار سے اچھائی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور مخلوقات کے اعتبار سے اگر ابتلا ہے تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ اور اللہ رب العالمین اضداد اور انداز سے برتر ہے، یعنی نہ تو اس کا کوئی مد مقابل ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ قضا کا مسئلہ ابھی شاید باقی رہ گیا ہے کہ قضا اور قدر کے اندر فرق کیا ہے۔ لا راد لقضائی، اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور نہ اس کے فیصلے پر کوئی تعلیق چڑھانے والا ہے، اور نہ ہی اس کے معاملے پر کوئی غالب آنے والا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، اور ان تمام چیزوں پر ہم نے یقین رکھا۔ یہاں تک کی عبارت ہم نے اب تک اس کی ساری تشریح تقدیر کی بحث کے نام پر جو باتیں ہوئی اس کے اندر کر دی ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے قضا اور قدر کا معاملہ۔ تو قضا اور قدر کی بات تھوڑی سی اس کو بھی جو ہے ذکر کر دی جائے کہ قضا اور قدر میں کیا علاقہ ہے۔ قضا اور قدر دونوں ایک چیزیں ہیں یا دونوں الگ چیزیں ہیں؟ قضا اور قدر کا لفظ عام طور پر ایک ساتھ لوگ بولتے ہیں، تو کیا قضا اور قدر دونوں ایک چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ قضا لغت میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو اختتام تک پہنچانا، کسی چیز کو انتہا تک پہنچانا، آخری ٹچ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قضا کا لفظ بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ اس میں سے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جب فرعون کے سامنے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے بعد ان پر ایمان کا اعلان کیا، تو فرعون نے دھمکی دی تھی کہ میں اس طریقے سے ٹارچر کروں گا، اس طریقے سے ٹارچر کروں گا، اور دایاں ہاتھ بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر کاٹ کر کے پھانسی پہ چڑھا دوں گا، ساری دھمکیاں جب دی۔ اس موقع پر ان جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے جو کہا تھا فرعون کو بغیر ڈرے ہوئے، تو اس میں یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو چیز تم کرنا چاہو کر ڈالو، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تمہارا زور اسی دنیا میں چل سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ إِنَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تو وہ جو ہے اس سیاق میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سورہ سبا کے اندر فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قضا کا معنی انہا، ختم کرنے کے معنی میں ہے۔ قضا وحی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب اس کا صلہ الی آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قضا کا صلہ جب الی آتا ہے تو معنی ہوگا کہ ہم نے بنو اسرائیل کی طرف وحی کی کتاب کے اندر لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ تو اسی طریقے سے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ حجر میں کہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، یہاں بھی اوحینا کے معنی میں۔ تیسرا معنی قضا کا قدر کا معنی ہوتا ہے، تیسرا معنی قضا کا قدر کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، فَقَضَاهُنَّ أَيْ قَدَّرَهُنَّ، یہاں پر جو ہے آسمانوں کا جو ذکر کیا، آسمان و زمین کی تخلیق کا، اس کے سیاق میں یہ آیت آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا اندازہ متعین کیا۔ تو یہاں پر قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت ہی کے اندر بھی کیا نام ہے، جو انہا کا معنی پایا جاتا ہے، کسی طور پر انہا کا مضمون اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو قضا اور قدر جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو کیا وہ دونوں ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں یا دونوں الگ الگ معنی پر دلالت کرتے ہیں؟ بہت سارے علماء ہیں جو اس طرف گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے،
جیسے بہت سارے جو پرانے علماء ہیں سلف کے، ان کے یہاں بھی یہ چیز بسا اوقات دکھائی دیتی ہے. امام ابن الجوزی وغیرہ کے یہاں بھی قضا اور قدر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نصوص کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر عام ہے اور قضا یہ خاص ہے. تقدیر یہ عام ہے اور قضا یہ خاص ہے. دونوں کے اندر فرق ہے. کہتے ہیں کہ قضا اس قدر کو کہا جاتا ہے جب قدر واقع ہو جائے، اور مقدر کے واقع ہونے سے پہلے اس کو قضا نہیں کہا جا سکتا. اور یہی قرآن کریم کی تعبیر ہمیں بتلاتی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جیل کے دونوں ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بتلائی تو اس موقع پر فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ اس معاملے میں فیصلہ ہو چکا جس میں تم دونوں فتویٰ طلب کر رہے ہو. اور یہی معاملہ فقضی ما انت قاض کے معاملے میں ہے، یعنی تم فیصلہ کر ڈالو جو تم چاہتے ہو اور معاملے کو ختم کر دو جس طریقے سے بھی تم چاہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قضا کا جو مفہوم ہے وہ قدر کا جو مفہوم ہے اس سے خاص معنی ہے. یعنی قدر جب واقع ہو جائے تب اس کو قضا کہا جائے گا، اس سے پہلے اس کو قضا نہیں کہا جائے گا، اس سے پہلے وہ قضا نہیں قدر ہے. تو گویا قضا کا معنی ہوا تقدیر کو اپنے آخری مرحلے میں پہنچا دینا، انہاء القدر، قدر کو آخری مرتبے تک پہنچا دینا. جی تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو یہاں پر قضا تقدیر کے 4 مرتبوں میں سے پہلا مرتبہ سابق علم، دوسرا مرتبہ کتابت، تیسرا مرتبہ مشیت نافذہ اور چوتھا مرتبہ عموم خلق. تو تیسرے اور چوتھے مرتبے کے ساتھ قضا جڑی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے سابق علم اور کتابت کا جو مرحلہ ہے وہ صرف وہاں تقدیر ہے، وہاں قضا نہیں ہے. اس لیے کہ بتایا آپ کو کہ قضا وہ قدر کے آخری مرتبے کو، قدر کا جو مرحلہ ہے اس کو اس کی تنفیذ کے مرحلے میں گویا قضا کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو جب مقدر کے وقوع کے اعتبار سے بولا جائے گا تو اس کو قضا کہیں گے اور قدر بھی کہیں گے، لیکن اس سے پہلے کے جو 2 مرحلے ہیں اس میں قدر کا لفظ بولا جائے گا، قضا کا لفظ نہیں بولا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ قضا کا معنی ہوا مقدر کا واقع ہو جانا. مقدر جب واقع ہو جائے تب پھر وہ تقدیر بھی ہے اور قضا بھی ہے، لیکن مقدر جب تک واقع نہیں ہوا ہے تب تک وہ تقدیر تو ہے پر قضا نہیں ہے. تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے. قدر عام ہے اور قضا یہ خاص ہے، اور قدر پہلے ہے، قضا اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، جیسا کہ ترتیب سے آپ بھی اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. اور پھر قدر کے اندر مختلف صفات ملحوظ خاطر ہیں، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے، خلق ہے. لیکن قضا کے اندر قضائے الہی ہے کسی چیز کے بارے میں جو اس کو پیدا کرنے پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی مشیت کو بیان کرتی ہے. تو گویا مشیت اور خلق کا جو مرحلہ تقدیر کا ہے، تیسرا اور چوتھا مرتبہ، وہاں سے قضا کا تعلق ہے. اس سے پہلے والا جو مرحلہ ہے اس سے علم اور کتابت سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو گویا یہ خاص ہوا اور قدر یہ عام ہوا. تو یہ جو ہے ایک اہم چیز تھی جس کا ذکر کرنا ضروری تھا تقدیر کے بحث کو ختم کر کے اس سے آگے بڑھنے سے پہلے. اب یہاں تک جب ہم نے بات مکمل کر لی تو اس طریقے سے ہم نے جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت جہاں تک پڑھی گئی ہے اس کو مکمل طریقے سے ہم نے پڑھ لیا. اب انشاءاللہ اگلے درس میں وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى سے انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین جو چیزیں ہم کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان سے مجھے خود فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اگر حق ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے آپ کے سینوں کو بھی کھول دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو
علم کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان سے ایسی باتیں نہ نکلوائیں جو حق کے خلاف ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور معاف کیجیے گا آج درس کچھ طویل ہو گیا، لیکن اس مسئلے کو اختتام تک پہنچانے کے لیے یہ تھوڑا سا سما خراشی ضروری تھی۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔